بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مارچ و اپریل 2023 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان، مرتبہ مہر محمد داؤد۔ قانون کس کا ہے، ریاست کا یا ملا کا؟ چکلالہ، راولپنڈی، اپریل 2023۔ ملا تو اب سرعام حکومت کو چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ نہ تو ان کو کسی کا خوف ہے اور نہ ہی کوئی ڈر۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ملا قاری ادریس اردو زبان میں محکمہ تعلیم کو اس بات پر چیلنج کر رہا ہے کہ انہوں نے کیوں ایک احمدی کو اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے طور پر تعینات کیا۔ وہ ویڈیو میں چند رسمی عربی کلمات کے ساتھ بات کا آغاز کر کے کہتا ہے کہ میں رحمت آباد چکلالہ ڈھوک مسنی کے رہائشیوں سے مخاطب ہوں۔ مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ رحمت آباد کے اسکول میں جہاں 1500 سے 2000 کے درمیان مسلمان طلباء داخل ہیں، اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر ایک قادیانی مرزائی احمدی کو بنا دیا گیا ہے۔ میں محکمہ تعلیم، ڈپٹی کمشنر اور انتظامیہ سے استدعا کرتا ہوں کہ اس شخص کو نوکری سے برخاست کیا جائے۔ یہ بطور ہیڈ ماسٹر ہمیں کسی بھی قیمت پر منظور نہیں ہے۔ اگر وہ اسکول میں داخل ہوا تو اپنی ٹانگوں پر واپس نہیں جائے گا۔ کسی بھی خون خرابے اور بدامنی کی ذمہ دار محکمہ تعلیم اور انتظامیہ ہوں گے۔ اس کو نہ صرف نوکری سے برخاست کیا جائے بلکہ کسی بھی علاقے اور صوبے میں اس کو نوکری نہ دی جائے۔ میں علاقے کے علماء کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ انہوں نے ہر بار قادیانیوں کا سامنا کیا ہے، اس بدبخت کا بھی سامنا کریں۔ ہم علاقے کے علماء اور سیاسی شخصیات کے ساتھ ایک نشست رکھ رہے ہیں اور ہم اسکول میں گشت کریں گے اور کسی بھی قیمت پر اس کو اسکول میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ملا کی بات کے یہ نکات قابل غور ہیں کہ وہ مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر کسی کی نوکری کا فیصلہ کر رہا ہے۔ کھلے عام طاقت کے زور پر ایک شخص کو نوکری کی جگہ پر آنے سے روک رہا ہے۔ ایک سرکاری ملازم کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ اپنی طاقت کے دائرہ اختیار کو دوسرے صوبوں تک پھیلا رہا ہے کہ اسے کسی بھی صوبے میں ان کا بطور ہیڈ ماسٹر کام کرنا منظور نہیں۔ کھلے عام اسکول میں پہرہ دینے کی بات کر رہا ہے کہ ان کو اسکول میں داخل بھی نہیں ہونے دے گا۔ ایک معصوم احمدی کے ساتھ پولیس کی جارحیت۔ نواکوٹ شیخوپورہ، رحیم آباد نواکوٹ ضلع شیخوپورہ میں ایک ہی احمدی خاندان آباد ہے جن کا ایک عزیز احمدیت چھوڑ کر غیر احمدیوں کی مسجد میں چلا گیا۔ اس پر مخالفین نے اس شخص کے ساتھ اس خاندان کے ایک احمدی کو بھی تھانے بلوا لیا اور ان کو کہا گیا کہ وہ دوبارہ اس مسجد میں نہیں جائیں گے، حالانکہ وہ احمدی پہلے کبھی وہاں نہیں گئے تھے، لہٰذا ان کو خواہ مخواہ تکلیف کا نشانہ بنایا گیا۔ ہجوم کا غیظ و غضب۔ اخبار کے ایک تراشے پر ایک رائے کا اظہار۔ داسو، خیبر پختونخوا، 13 اپریل 2023۔ حال ہی میں ایک چینی باشندہ ایک بکھرے ہوئے ہجوم کے ہاتھوں قتل ہونے سے بال بال بچا۔ اس خطرناک صورتحال پر روزنامہ ڈان نے ایک اداریہ لکھا ہے، انسانی حقوق اور پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانا ضروری ہے۔ ہماری مذہبی انتہا پسندی کا ایک اور باب اتوار کو لکھا گیا جہاں ایک چینی باشندہ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر ایک بکھرے ہوئے ہجوم کے ہاتھوں قتل ہونے سے بال بال بچا۔ مبینہ طور پر وہاں اس نے نماز کے وقفوں کی وجہ سے ضائع ہونے والے وقت پر بات کی جس وجہ سے مزدور غصے میں تھے اور اس پر توہین کا الزام عائد کر رہے تھے۔ ان مزدوروں نے قریبی گاؤں میں جا کر لوگوں کو بھڑکایا، چنانچہ لوگ وہاں جمع ہو گئے اور چینی کیمپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اس چینی باشندے کو پولیس اسٹیشن لے گئی جہاں سے اسے پرواز کے ذریعے ایبٹ آباد لے جایا گیا۔ سوموار کو انسداد دہشت گردی عدالت نے اس کو 14 روزہ عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اس کہانی میں فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سری لنکا کے شہری سنتھیا کمارا
کی طرح قتل ہونے سے بچ گیا۔ دسمبر 2021 میں سنتھیا پر توہین کا الزام عائد کر کے سینکڑوں لوگوں نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ سفاکانہ قتل کی کارروائی میں اس کو تشدد سے قتل کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی۔ 6 سال قبل مشال خان کو سینکڑوں طلباء نے بے ایمانہ انداز میں قتل کر دیا تھا۔ اس واقعہ کی ویڈیو نے ریاستی سرپرستی میں پھیلائے جانے والے فاتحانہ مذہبی افکار و نظریات کی تشہیر کے مکروہ چہرے سے پردہ فاش کر دیا تھا، اور یہ بھی دکھا دیا تھا کہ وہ معاشرے کے ساتھ کیا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ صرف توہین کا الزام ہی اس نوجوان کے قتل کے لیے کافی تھا۔ 2014 میں ایک شادی شدہ مسیحی جوڑے کو جو اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتا تھا، اسی طرح توہین کا الزام لگا کر زندہ جلا کر ان کے 3 بچوں کو یتیم کر دیا تھا۔ توہین کا الزام پاکستان میں کسی کو قتل کرنے یا کسی اقلیت کے خاندان کو تباہ کرنے یا ان کی پوری بستی جلانے کے لیے کافی ہے۔ حتیٰ کہ ذہنی معذور بھی ان نیکوں کے غیظ و غضب سے نہیں بچ پاتے۔ پہل تو ایسے مجرم صاف بچ کر نکل جاتے تھے۔ مشال اور سنتھیا کے معاملے میں سخت سزائیں سنائی گئی ہیں، لیکن ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ سزا سے کچھ فرق نہیں پڑ رہا اور نہ ماورائے عدالت قتل کا سلسلہ رک رہا ہے۔ مارچ 2021 تک 84 افراد کو توہین کا الزام لگا کر قتل کیا جا چکا ہے اور 1450 کے قریب توہین کے مقدمات بنائے جا چکے ہیں۔ اس لہر کو موڑنے کے لیے غیر معمولی طاقت درکار ہوگی، ایسے اقدامات کی ضرورت جس سے مذہب کو سیاست کے لیے استعمال سے روکا جا سکے۔ ابھی تک تو ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ اگر اس کو روکا نہ گیا تو یہ معاشرہ الدہے کی طرح خود کو ہی نگلتا جائے گا۔ اس اداریہ میں بخوبی پرانے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے میڈیا میں احمدیوں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ شاید اس کی وجہ عوام کا خوف ہے۔ امید ہے کہ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کیسے 12 اگست 2022 کو دن دہاڑے نصیر احمد کو ربوہ بس اڈے پر چاقو کے وار کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح امریکی پاکستانی شہری طاہر احمد نسیم کو، جنہیں احمدی سمجھا گیا تھا، 29 جولائی 2022 کو پشاور کی عدالت میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ اور کس بے شرمی سے پولیس والے قاتل کے ساتھ سیلفیاں تصاویر بنا رہے تھے۔ یہ وہ سال تھا جب پاکستان تحریک انصاف کے وزیر علی محمد خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ قادیانیت اسلام کے لیے ایک بڑا فتنہ ہے۔ ریاست پیادوں کے پیچھے تو جاتی ہے، لیکن قتل و غارت گری پر اکسانے والے سیاستدانوں کے پیچھے نہیں جاتی۔ صرف مسلمان طلباء کے لیے ایک نیا نصاب۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے 27 مارچ 2023 کو تمام یونیورسٹیوں کو ایک مراسلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مسلمان طلباء کو ڈگری اس وقت دی جائے جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ناظرہ قرآن با ترجمہ قرآن تفسیر کا ایک مخصوص نصاب مکمل کر لیں۔ یہ ستمبر 2023 سے لاگو ہوگا۔ اس کا ذکر ڈگری میں نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے کوئی زائد نمبر دیے جائیں گے۔ اس معاملے میں کچھ مسائل ہیں۔ اول یہ کہ یہ قرارداد 16 جنوری کی ایک قرارداد کے ساتھ سینٹ میں موجود ہے، جہاں پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک تمام طلباء کے لیے قرآن، سنت اور سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا جانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ قرارداد جماعت اسلامی کے سینیٹر کی طرف سے پیش کی گئی اور یہ یکساں قومی نصاب کے پروگرام کا ایک شاخسانہ معلوم ہوتی ہے، جہاں ڈرامائی انداز میں تعلیم کے ابتدائی سالوں میں اسلامی تعلیم کو بہت زیادہ کر دیا گیا اور ختم نبوت کے موضوع پر خاص زور دیا گیا ہے، اور ساتھ قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ سماجی و معاشرتی گروہوں نے اس کو ایک بے وقوفانہ چال قرار دیا ہے۔ اس سے مدرسے کے طلباء تو آگے نہیں آئیں گے، لیکن عام تعلیمی ادارے مدرسوں کے زیر اثر ضرور چلے جائیں گے۔
اس بیانیے کو یونیورسٹیوں اور ڈگریاں جاری کرنے والے اداروں تک لے جانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ البتہ یہ نقصان ضرور ہوگا کہ طلباء کے اندر اقلیتوں کے خلاف مزید نفرت پیدا ہوگی۔ انتہا پسندوں کی خواہش کے مطابق اس قسم کے اقدامات پاکستان کو واقعتاً ایک حقیقی اسلامی ریاست بنانے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لائبریریوں سے قرآن کریم کی تلاشی۔ چنیوٹ، 5 اپریل 2023۔ ضلع چنیوٹ کے کالجوں کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے ایک مراسلہ جاری کیا ہے جس میں پروفیسروں اور لیکچراروں پر مشتمل ایک ٹیم بنائی ہے جو اس بات کا جائزہ لے گی کہ کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری کالج کی لائبریری میں قرآن کا کوئی ایسا ترجمہ شدہ نسخہ تو نہیں ہے جو جماعت احمدیہ نے شائع کیا ہو۔ کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ وہ ہر پرنسپل سے 3 دن کے اندر ایک حلف نامہ سرٹیفکیٹ حاصل کرے اور اس کی رپورٹ ڈپٹی ڈائریکٹر کے دفتر میں جمع کروائے۔ یہاں پر کام کی عجلت قابل غور ہے۔ اس سرکولر کی پہلی سطر یوں ہے کہ اوپر سے آنے والی ایک ٹیلی فون کال کے زیر اثر آپ کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ بہت باریک بینی سے لائبریریوں کی چھان بین کریں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سرکولر پر کسی بھی طباعت کا عنوان یا ناشر کا نام درج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور ایسی نشانی موجود ہے جس سے پتہ چلے کہ اس کو بھیجنے والا کون ہے۔ نیز اس پر درج ہے کہ نیا ترجمہ اس پر احمدی خود بھی حیران ہے اور اس نئے ترجمے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ شاید ہی کسی احمدی کو پاکستان میں اس بات کا علم ہو کہ جماعت نے ڈوگری زبان میں ایک نیا ترجمہ کیا ہے اور یہ زبان کہاں بولی جاتی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کو چاہیے تھا کہ ساتھ کمیٹی کو یہ بھی ہدایت کرتا کہ یہاں ڈوگری زبان بولنے والا بھی کوئی شخص تلاش کریں۔ ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر نے خود بھی اس نئے ترجمے کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک ٹویٹر صارف سعدیہ نے لکھا کہ نگران حکومت پاگل ہو گئی ہے، یہ ہر وہ کام کر رہی ہے جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب لائبریریوں پر چھاپے مارے جائیں گے اور احمدیہ ترجمے والا قرآن تلاش کیا جائے گا۔ مضحکہ خیز